إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، انبیاء کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور ان کے بدترین انجام کا تذکرہ میں نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا۔ اللہ مالک ہم سب کو ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھے اور اپنے انبیاء کی مخالفت سے باز رکھے۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو بھی انسان ان میں مبتلا ہو جائے، دونوں میں یا کسی ایک میں، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا انجام اتنا خوفناک ہے کہ انسان سننا اور معنی رکھتا ہے، لیکن جب وہ ایسے انسان ان مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہی تصور کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو برے انجام اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو ہمیشہ ہم دیکھتے آئے ہیں، اگر اللہ معذب انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن پہ عذاب ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جن پہ انعام ہوا۔ تو آج کی مجلس میں جو آیات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان میں انہی مخلص بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں اللہ اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ سزا کے بعد کہا الا عباد اللہ المخلصین، مگر کچھ اللہ کے کچھ خالص کیے گئے بندے ہیں۔ خالص سے مراد جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہی نہیں رکھتے بلکہ اس پہ کاربند رہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی توحید پہ قائم ہو، شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان نے کہا کہ میں ہر بندے کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مخلص بندوں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندوں میں سے جو خالص کیے گئے، اور خالص کیے گئے سے مراد یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی زیادہ پاکیزگی نہ بیان کرو، اللہ جانتا ہے تم میں سے تقوی والا کون ہے۔ تو ہمیں اپنی پاکیزگی لوگوں کے سامنے نہیں ظاہر کرنی، بلکہ اللہ کے حضور ہماری پاکیزگی دیکھی جا رہی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کتنا مخلص ہے، کتنا اللہ کے ساتھ وفادار ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی وفاداری اپنے رب کو دکھانی ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے کچھ بندے جو خالص کیے گئے، جو اللہ کی توفیق سے نیکی کے رستے پہ آئے، اللہ نے انہیں مہربانی کی ان پہ اور وہ برائی سے بچتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی برائی سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی نیکی کے رستے پہ چلا دے۔ جو ایسا اللہ کے مخلص بندہ بن گیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم، میں نے ان کے لیے مقرر رزق لکھ دیا ہے۔
اس سے مراد دنیا بھی ہے، لیکن حقیقتاً یہ آخرت کے متعلق ہے کہ دنیا میں کوئی انسان تنگی ترشی کی زندگی بسر کر لے، لیکن اگر مخلص ہے تو اس کے بعد ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو خوف کسی بندے میں جمع نہیں کرتے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار گیا اللہ ہمیشہ کے لیے اسے بے خوف کر دیں گے، اور جو دنیا میں بے پرواہی کی زندگی بسر کرتا رہا یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا رہا، پھر اللہ ایسا ڈرائیں گے جیسا کسی نے نہیں ڈرایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، کیونکہ نیک لوگوں میں شامل ہونا یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اس بات کی دعا کی تھی، ربنا ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ اے رحیم و کریم رب، ہماری خطائیں تو بہت ہیں لیکن ہم تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لینا۔ تو کہا اولئک لہم رزق معلوم، میں نے ان کا ایک مقرر رزق مقرر کر دیا ہے۔ فواکہ، بہت سے پھل ہیں، صرف پھل ہی نہیں، اور یہ بات یاد رکھیں آج ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں، بھوک لگے تو انسان کھاتا ہے، لیکن جنت میں انسان بھوک کے لیے نہیں کھائے گا، لذت کے لیے کھائے گا۔ اگر پھل ہے تو تب، کوئی گوشت ہے تو تب، انسان صرف لذت کے لیے کھائے گا، اور اللہ نے جو لذت اس کی بنائی ہے بظاہر تو وہ ہمارے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے، لیکن جو لذت بنائی ہے وہ کسی چیز کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کا کوئی پھل دنیا میں آ جائے اور لوگ اسے کھا لیں، ساری زندگی جب بھی کوئی چیز کھائیں گے مزہ اسی کا آئے گا، وہ کتنی عظیم چیز ہوگی۔ اے اللہ تو ہمارے مقدر میں کر دے، ہمیں بھی وہ رزق جو لکھنا ہے اپنے بندوں کے لیے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دینا۔ فواکہ، پھل ہیں، صرف پھل ہی نہیں، وہم مکرمون، اللہ کہتے ہیں ان کی بڑی عزت کی جائے گی۔ دنیا میں انسان عزت کے لیے بہت کچھ کر گزرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تمہیں عزت دوں گا۔ کیا عزت ہوگی؟ نزل من غفور الرحیم، اس دن یہ مہمان ہوگا اس بخشنے والے مہربان رب کا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کسی مالدار اچھا فراخ دل آدمی وہ دعوت کرے نا، تو اس کی دعوت میں اس کے دسترخوان میں اتنی فراخی ہوتی ہے تو انسان آ کے اشش کر اٹھتا ہے، اتنی ڈشیں بنائی ہوئی تھیں کہ میں ساری چکھ نہیں سکا۔ تو جب میزبان رب ہوگا اور مہمان انسان ہوگا تو انسان کی کتنی عزت ہوگی۔ اے اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دینا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت ہوگی، باغات نعمتوں والے ہوں گے، علی سرر متقابلین، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں یہاں کچھ لوگ زیادہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کی پشت ہے، کچھ لوگوں کا سامنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں ایسا نہیں ہوگا، علی سرر متقابلین، اپنے اپنے تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کسی بندے کی پشت کسی طرف نہیں ہوگی۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آج انسان چہرہ موڑتا ہے کسی سے ناراضگی کی وجہ سے، اللہ وہاں دل سے بغض ہی نکال دے گا، کسی سے چہرہ انسان پھیر ہی نہیں سکے گا، ہر انسان دوسرے سے محبت کرے گا۔ اور ہر انسان، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا، انسان بے ہوش ہے تب بھی سانس لیتا ہے، سویا ہے تب بھی سانس لیتا ہے، چل پھر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، انسان سانس لیتا ہے، وہاں انسان کا سانس لینا اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی تسبیحات ہوگی۔ کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا کہ ہر سانس میں اللہ کی تعریفیں نکلیں گی۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جہاں ہر طرف اللہ کی تعریفیں گونجیں گی۔ آج تو انسانوں کے مجموع میں چلے جائیں تو کوئی غلیظ باتیں، کوئی گالیاں، کوئی کسی کے خلاف غیبت، کسی کے خلاف بہتان ترازی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات انسان گھبرا جاتا ہے کہ اتنی گندی گندی گالیاں انسان بکتے ہیں، لیکن وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جہاں اللہ کی تسبیحات ہی ہر منہ سے نکل رہی ہوں گی، اللہ کے فرشتے سلامتی کی دعائیں دیتے ہوں گے، جہاں رحمان رب سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم اپنے بندوں کو سلام کریں گے۔ کتنی عجیب ہوگی بات۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ہم سب کو اس رستے پہ چلائے کہ ہم صالحین میں شامل ہو جائیں، اللہ کے بندوں میں آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی سرر متقابلین، وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے مقابل، لا فیہا بیض یطاف علیہم بکأس معین، انہیں جاری چشمے سے شراب پیش کی جائے گی۔ آج جو شراب ہے وہ پھلوں کو گلا سڑا کے گندا کر کے اس کی بنائی جاتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آج کی شراب جو ہے وہ کڑوی، بدذائقہ، اور جو انسان اس شراب کو پی لیتا ہے اس کے سر میں درد، پیٹ میں درد، نشے کی حالت میں گرتا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیضاء لذۃ للشاربین، وہ سفید ہوگی، وہ گندی نہیں ہوگی، وہ رنگ دار نہیں ہوگی، سفید پینے والوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی۔ لا فیہا غول، اس میں کوئی سرد درد نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی انسان بہکے گا اس سے۔ اللہ اکبر۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس بڑی آنکھوں والی عورتیں بھی ہوں گی، حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، جس طرح بند انڈے ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کون سی نعمت ہے جو انسان اپنے ذہن میں تصور کر سکتا ہے، اللہ اپنے مخلص بندوں کو نہیں عطا کرے گی۔ اور یہ ساری باتیں انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، انسان برائی کو دو سبب چھوڑتا ہے، یا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور یا جنت کے حصول کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کے پاس گئے جو سخت بیمار تھا اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا میرے ساتھی تو کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ کہا اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر ڈر اور امید دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف ڈال دے، ہم ہر برائی کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے ترک کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی امید ڈال دے۔ نبی کریم اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی ہے اس میں فرمایا جب تک میرا بندہ مجھ سے امید لگائے ہوئے، مجھ پہ امید رکھتے ہوئے مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے اور مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو کے آخرت کی عزت ہمارے نصیب میں ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔